الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله رب العالمين۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم میں جو شخص دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھے گا کل بروز محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو آپ لوگ بھی حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے چند بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جو لوگوں کا ناشکرہ ہے وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے مسجد حاضہ کے امام و خطیب اور حضرت علامہ مولانا محمد اسلم رضوی صاحب سعیدی صاحب کا اور آپ تمام بھائیوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ یہ بزم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ حضرت علامہ مولانا محمد شفقت عطاری سلمہ الباری یہ فارغ التحصیل ہوئے، ان کی آمین کا بھی بیچ میں سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے علاقے کو ایک اور عالم دین عطا فرمائے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے سب کو مستفیض فرمائے، آمین۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر چیدہ چیدہ گفتگو کرتا چلوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چند سالوں کے تھے تو آپ کے والد ابو قحافہ نے ساتھ لیا اور بت خانے چلے گئے اور جا کر کہا کہ بیٹا یہ جو بت ہیں بت خانے کے اندر یہ سب کے سب تمہارے خدا ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو جو بت خانے میں سب سے بڑا بت تھا اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اے بت اگر تو خدا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے۔ بچپن میں ہی ذہانت کیسی تھی اور توحید پرست کیسے تھے اندازہ لگا لیں۔ ابھی نہ اعلان نبوت ہوا تھا اور نہ ہی کسی نے آ کر اس وقت توحید کی تبلیغ کی تھی۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک سے انہیں محفوظ رکھا تھا۔ روایت میں آتا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں کہ جنہیں رب نے اسلام لانے سے قبل بھی کفر و شرک سے محفوظ رکھا تھا۔ تو سب سے بڑے بت کے پاس جا کر فرمانے لگے، بت اگر تو خدا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے، اگر تو خدا ہے تو مجھے پیاس لگی ہے پانی دے، اگر تو خدا ہے تو مجھے کپڑے دے۔ بت تھا، اس نے کیا بولنا تھا، بت نے کیا جواب دینا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ کوئی جواب نہ دے رہا تو چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اس خدا دا صلاحیت سے بڑے بت کو دے مارا کہ جیسے ہی وہ پتھر بت کے گردن پر لگا اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔
روایت میں آتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ ابو قحافہ نے جب یہ دیکھا تو بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے پکڑتے ہوئے ابو بکر صدیق کو والدہ کے پاس، ان کی والدہ کے پاس لے گئے اور جا کر کہا کہ تم جانتی ہو تمہارے بیٹے نے آج کیا کیا ہے؟ کہا کیا میرے بیٹے نے کہا؟ کہا اپنے خدا کو مار دیا ہے، اپنے جو ان کی زوم کے اندر خدا تھا بت، اس کو مار دیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کر آ گیا ہے، دیکھ آج کس قدر گستاخی کی ہے۔ والدہ کہنے لگی ابو قحافہ میرے لال کو کچھ نہ کہنا، خدا کی قسم جب یہ پیدا ہوا تھا میں نے خود غیب سے سنا تھا، اے اللہ کی سچی بندی یہ جو بیٹا ہے میرے محمد کا رفیق و صدیق ہوگا، جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا، عتیق ہوگا۔ یہ اس وقت میں نے خود سنا تھا، اسے کچھ نہ کہنا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود خدا نے حفاظت فرمائی، کفر و شرک سے انہیں محفوظ رکھا تھا۔ اور جب آپ بڑے ہوئے اور عمر کا ایک حصہ آپ کا گزرا، بعض روایتوں میں آتا ہے 38 سال 38 سال ہوئے تو آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مکہ میں چاند طلوع ہوا، اس چاند کی روشنی ہر گھر میں پھیلی، اس کا ٹکڑا ہر گھر میں پہنچا، پھر وہ چاند دوبارہ مکمل ہو کر میری گود میں آ گیا۔ اب شام جب تجارت کی غرض سے گئے تو وہاں کے راہب سے پوچھا جو تورات اور انجیل کا عالم تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بیان کر دے، خواب دیکھا اس کی تعبیر بیان کر دے۔ تو کہنے لگا بتا کیا خواب دیکھا؟ تو صدیق اکبر نے خواب بیان کیا۔ خواب بیان کرنے کے بعد وہ شخص پہچنے لگا کہ تمہارا نام ابو بکر تو نہیں، تمہارا نام تورات اور انجیل کا وہ عالم تھا، زبور کا عالم تھا، واحد صدیق اکبر تھے جن کا تذکرہ رب نے پچھلی کتابوں میں فرمایا تھا۔ کہا تو ابو بکر تو نہیں؟ کہا ہاں ابو بکر ہو۔ کہا قریش سے تو نہیں؟ کہا ہاں قریش سے ہو۔ کہا خدا کی قسم ایک نبی مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کریں گے ابو بکر تجھے مبارک ہو، تو اس نبی کا صاحب اور خلیفہ ہوگا۔ یہ تعبیر سنی، واپس پلٹ کر مکہ آگئے، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ بھاگے آئے، کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ ہے کیا ہوا پیچھے؟ تم ملک شام کے پیچھے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے دوست ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق سیدھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دروازے پہ دستک دی، حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو بتا کیا تجھے نہیں پتا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تجھے نہیں پتا میں اللہ کا رسول ہوں؟ صدیق خاموش کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں بتاؤں اس راہب نے تجھے کیا جواب دیا ہے یا تو خود بتائے گا اس راہب نے تجھے کیا جواب دیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی فوراً حضور کے سینے سے لگے، آپ علیہ السلام کی پیشانی اقدس پہ بوسہ دیا، دست مبارک پہ بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ اسلام میں داخل ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ پہلے واحد یہ صحابی تھے، پہلے واحد یہ صحابی تھے جنہوں نے دلیل نہیں مانگی یا رسول اللہ دلیل کیا ہے، آپ کے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے، دلیل نہ مانگی، صدق دل سے حضور پر ایمان لے کر آئے۔ اور خدا کی قسم جب ایمان لے کر آئے تو ایسا ایمان لے کر آئے، ایسا ایمان لے کر آئے کہ عمر بھی تمنا کرتے تھے کاش میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ایک طرف، میری زندگی کے نیکیاں ان سے مل جائیں۔ ایمان لے کر آئے تو کیسا لے کر آئے کہ خود خدا نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ واحد صحابی ابو بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت کو خود خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت عمر بھی صحابی، حضرت عثمان بھی صحابی، حضرت مولا علی بھی صحابی، بقیہ بھی صحابی، لیکن ان کی صحابیت کو یہ واحد ہیں خود خدا نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن،
جن کی صحابیت کو خود خدا نے قرآن میں بیان فرمایا. وہ فقہا کتب میں درج کرتے ہیں کہ ان کی صحابیت قطعی ہے. کیا ہے؟ جو ان کی صحابیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. یہ ان کو رب تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور آپ کی پھر تصدیق کی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے، تشریف لے کر آئے، تو ابو جہل لوگوں نے کہا کہ ابو بکر تو نے جن کی تصدیق کی ہے سنا ہے، تم نے کیا دعویٰ کر رہے ہیں آج؟ کہا کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے یہ بتاؤ ابو بکر پہلے یہاں سے بیت المقدس کا رستہ کتنا ہے؟ صدیق نے فرمایا 2 ماہ کا رستہ ہے. کہا ابو بکر یہ بتاؤ کوئی شخص راتوں رات جائے واپس آئے ممکن ہے یہ؟ کہا بتاؤ. کہا کس نے؟ پھر بتاتا ہوں. کہا کس نے؟ بندے کے اعتبار سے جواب ہو نا، کہا کس نے ہے؟ کہا ابو بکر یہ بتاؤ کوئی شخص دعویٰ کرے راتوں رات 2 مہینے کا سفر طے کر کے چلا بھی جاؤں واپس بھی آ جاؤں، نہ صرف واپس آ جاؤں، پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے 7ویں مکان سے لامکان پھر واپس آ جاؤں، کیا کوئی راتوں رات کر سکتا ہے؟ صدیق نے فرمایا کر تو کوئی نہیں سکتا، یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہا صدیق جن کا تو کلمہ پڑھتا انہوں نے کہا ہے. کہا ابو جہل تو یہ پوچھتا ہے میرے مصطفیٰ راتوں رات گئے اور آ کیسے گئے؟ خدا کی قسم اگر میرے محبوب نے کہا ہے میں تصدیق کرتا ہوں. یہ تو واقعہ معراج ہے، ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں، خدا کا خدا ہونا مصطفیٰ کے کہنے پہ مانتے ہیں. ہم نے تو جنت جہنم کو دیکھا نہیں، جنت ہے جہنم ہے کہا پتہ نہیں دیکھا نہیں. کہا خدا کی قسم حضور نے فرمایا ہے تو ہم مانتے ہیں. کندھوں پہ ہاتھ لگاؤ فرشتے نظر آتے ہیں؟ لگاؤ سارے ہاتھ، محسوس ہوتا فرشتے بیٹھے ہیں؟ کہا ہمیں تو کندھوں پر نہ فرشتے نظر آتے ہیں نہ بیٹھے محسوس ہوتے ہیں. آقا نے فرمایا ہے، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ ہے. کیوں کہ آپ نے فرما دیا. اے ابو جہل تو واقعہ معراج کے بارے میں پوچھتا ہے، ہم نے تو خدا کو خدا ہونا ہی مصطفیٰ کی زبان سے مانا ہے. ہم نے تو خدا کو خدا ہونا ہی مصطفیٰ کی زبان سے مانا ہے. تم کس تصدیق کی بات کرتے ہو؟ اس پر پھر آپ کو اللہ نے لقب عطا فرمایا کہ ابو بکر کا لقب صدیق ہے. ابو بکر کا لقب صدیق ہے. صدیق بھی کیسے کہ صدیق اکبر کہلائے. صدیق بھی کیسے کہلائے کہ صدیق اکبر کہلائے. جب واقعہ معراج ہوا نا، حضور سے محبت کی ان کی شدت کا عالم دیکھیں اور ان کی عاجزی اور انکساری بھی دیکھیں اور ان کی غیرت ایمانی بھی دیکھیں. قرآن کی جو آیت کریمہ ہے نا رحماء بینہم، کیا ہے وہ آیت کریمہ؟ رحماء، کہ یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. یہ صحابہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن پھر کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار، لیکن کفار پر ننگی تلوار ہیں. کفار پر کیا ہے؟ متشدد ہیں. بعض کہتے ہیں یہ متشدد نہیں ہونا چاہیے. ابے قرآن نے صحابہ کی تعریف کی ہے اس شدت کے اوپر. ہم شدت پسند نہیں ہیں، ہم متشدد نہیں ہیں. بابا رضوی بڑا متشدد ہے، گالیاں نکالتا ہے، یہ کرتا ہے. ارے قرآن کو دیکھو، قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے شداء الکفار، کہ یہ صحابہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. لیکن جب بات ذات مصطفیٰ کی آ جاتی ہے تو اشداء الکفار، پھر کفار پر بڑے متشدد ہو جاتے ہیں. کیسے متشدد اور کیسے رحم دل؟ کیسے متشدد اور کیسے؟ میں پہلے آپ کو رحم دلی کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے خود دیکھا خلافت سے 3 سال پہلے بھی، شاہ جی خلیفہ بن کے 1 سال بعد بھی محلے کی لڑکیوں سے بچیوں سے بکریوں کا دودھ نہ نکلتا نا تو وہ بکریاں لے کر ابو بکر صدیق کے پاس آ جاتی، خلیفہ کے پاس آ جاتی، امیر المومنین کے پاس آ جاتی اور کہتی آ کر کہ یا امیر المومنین
ہم سے دودھ نہیں نکل رہا بکریوں کا، آپ ذرا تھنوں سے دودھ تو دھو دیں۔ ابو بکر صدیق خلیفہ ہو کر بکریوں کا دودھ دھو کر محلے کی بچیوں کو دیتے تھے۔ یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی صدیق کی، یہ عاجزی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کپڑا پھٹ جاتا، پیمند لگتا تو بچیاں آ جاتی، امیر المومنین کپڑا سی دیں، آپ کپڑے کو پیمند لگا دیا کرتے تھے۔ یہ عاجزی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور غیرت ایمانی کیا تھی؟ رحماء بینہم کی جھلک تو سنی، لیکن اشداء الکفار بھی تو دیکھو نا کہ غیرت ایمانی کیسی تھی۔ عبد الرحمن بن ابو بکر غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر کے بیٹے آ کر کہنے لگے مسلمان ہونے کے بعد ابا جان غزوہ بدر پہ میں کفار کی طرف سے آیا تھا، لڑتے لڑتے غزوہ بدر کے اندر میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے۔ میری تلوار کے نیچے بولیے ابا جان، والد ہونے کے ناطے میں نے تلوار کو روک لیا، وگرنہ آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ والد ہونے کا لحاظ کر لیا، کس کا؟ ابو بکر صدیق کو سنے، پھر فرمایا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بیٹے ہونے کا لحاظ نہ کرتا، دشمن مصطفیٰ کا اعتبار کرتا، میری تلوار تیرا سر تن سے جدا کر دیتی۔ یہ غیرت ایمانی تھی۔ باپ ابو قحافہ بیٹھے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کر دی، ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا، دن میں تارے نظر آ گئے، ایسا تھپڑ مارا حضور تک بات پہنچی۔ میرا آقا نے فرمایا ابو بکر تو نے باپ کو تھپڑ مار دیا، تو نے باپ کو تھپڑ مار دیا، قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ باپ کے آگے اف بھی نہ کرو، باپ کے آگے، ماں کے آگے۔ ابو بکر تو نے تھپڑ مار دیا باپ کو؟ کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میرے پاس تلوار نہیں تھی، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں تھی، یا رسول اللہ تلوار ہوتی میں باپ کا سر تل سے جدا کر دیتا۔ کیوں؟ معاملہ میرا تھا ہی نہیں، معاملہ تھا ہی آپ کی ذات کا۔ آپ کی شان میں گستاخی کرے ابو بکر صبر کر لے، ایسا نہیں۔ یہی وجوہات تھی کہ قرآن نے کیا کہا پھر اشداء علی الکفار، یہ اصحاب محمد وہ ہیں جو آپس میں رحم دل ہیں، لیکن جب معاملہ کفر اور اسلام کا آ جائے تو پھر کافروں پر بڑے متشدد ہیں یہ لوگ۔ کس طرح پھر جب غزوہ ہجرت کی شب پیش آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، کبھی حضور کے آگے، کبھی دوڑتے دوڑتے حضور کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی پھر دائیں جانب آ جاتے ہیں، کبھی پھر میرے آقا نے فرمایا ابو بکر چلتا تو پہلے بھی تھا میرے ساتھ۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے پیچھے والوں کو؟ چلتا بھی تو پہلے بھی تھا میرے ساتھ، لیکن ابو بکر آج معاملہ کچھ اور ہے، تیرا چلن کچھ اور بتاتا ہے، کبھی تو آگے آ جاتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میرے آقا نے فرمایا ما لک تمشی ساعتن بین یدی و ساعتن خلفی، اے ابو بکر آج تو چل کیسے رہا ہے؟ ما لک تمشی، آج تو چل کیسے رہا ہے؟ ساعتن بین یدی، کبھی دوڑتا آگے آ جاتا ہے، کبھی پیچھے آ جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے دشمن آگے گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو تو میں دوڑ کر آگے آ جاتا ہوں، وہ تیر و تلوار چلے تو ابو بکر کے سینے پر چلے، آپ کو کچھ نہ ہو۔ یا رسول اللہ پھر خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، دوڑ کر پیچھے آتا ہوں، حملہ ہو تو ابو بکر پر ہو، آپ کو کچھ نہ ہو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے دائیں جانب سے نہ حملہ ہو جائے، بائیں جانب سے نہ حملہ ہو جائے، تو میں دائیں اور بائیں جانب آتا ہوں کہ حملہ ہو تو ابو بکر پر ہو، آپ کو کچھ نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر، اے ابو بکر کیا تو یہ چاہتا ہے احببتا الیہ، کیا تو یہ چاہتا ہے، تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو تکلیف پہنچے تجھے پہنچے مجھے کچھ نہ ہو؟ عرض کی نعم یا رسول اللہ بی ابی انت و امی والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں بھی قربان، باپ بھی قربان،
اور جس خدا نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ابو بکر یہی چاہتا ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کرو۔ حال دل سے بیان کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر یہی چاہتا ہے کہ تکلیف پہنچے تو ابو بکر کو پہنچے، آپ کو کچھ نہ ہو، آپ کو کچھ نہ ہو۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غارے وہ جو سور پہاڑ تھا اس کے قریب پہنچے، اب چڑھنا اوپر تھا، میں سے کوئی گیا غارے سور؟ کسی نے دیکھا تو ہوگا نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ مجھے بتا کوئی چڑھا بھی ہے اس کے اوپر؟ کوئی بھی نہیں؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو تسی دسو اگر کچھ چڑھے ہوتے کنی والی سٹاپ کرنا پہندا ہے؟ 4-5 دفعہ۔ میرا بھی 2012 کے اندر جب پوری جوانی تھی، علامہ صاحب پوری جوانی تھی، تو میں گیا تو ہانپ ہانپ کے سانس لے لے، ابھی تو شاید تھوڑی بہت سیڑھیاں بن گئی ہیں، کہیں بن گئی ہیں نا، اور نیچے وہ بیٹھے ہوتے ہیں خبیث جو کہتے ہیں اوپر نہ جاؤ، اوپر شرک ہے فلاں ہے، لیکن قوم جا رہی ہوتی ہے، غلام صدیق کا ہو اور حضور کا محب نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب 5 پانی کی بوتلیں بھی لے کر جانی پڑتی منرل واٹر کی، اب ہانپتے کامتے جب وہاں پہنچے نا، خدا کی قسم یاد آ گیا کہ ابو بکر حضور کو کندھوں پر بٹھا کر کیسے پہنچے تھے، کیسے پہنچے تھے۔ جب کعبے سے بت گرانے تھے نا، کعبے سے بت گرانے تھے، میرے آقا نے فرمایا علی میرے کندھوں پر سوار ہو اور کھڑے ہو کے بت گرا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں علی آپ کے کندھوں پر سوار ہوں؟ نہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو۔ میرے آقا نے فرمایا علی تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتا۔ کیا فرمایا؟ تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتا، بار نبوت نہیں اٹھا سکتا۔ مولا علی کو پھر کندھوں پر چڑھایا اور بت گرائے، اور جب غار سور کی طرف چلنا ہوا نا، صدیق نیچے بیٹھ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ غلام کے کندھے حاضر ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہ فرمایا ابو بکر تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتا۔ میرے آقا جلوہ فرما ہوئے، صدیق نے سانس بھی لیا، اگر آپ نے رکے بھی بیچ میں تو غار سور پر جا کر رکے تھے۔ حضور کو کندھوں پر بٹھا کر لے گئے، وہاں اتارا۔ عرض کی یا رسول اللہ ابھی اندر نہیں جانا، ابھی اندر آپ نے نہیں جانا، غلام کس لیے ہے، غلام کس لیے ہے۔ حضور علیہ السلام کو باہر کھڑا کیا، ابو بکر صدیق اندر گئے، اندر دیکھے کہ 70 سوراخ نکلے ہوئے۔ کتنے سوراخ نکلے؟ اپنی چادر اکھاڑی اتاری، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ایک سوراخ میں دے، 2 میں دے، 69 سوراخوں کے اندر چادر دے دی، ایک سوراخ رہ گیا۔ آپ نے اپنا پاؤں مبارک کی ایڑی وہاں رکھ دی، عرض کی یا رسول اللہ اندر آ جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیں۔ میرے آقا اندر تشریف لے کے گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی رانوں کو جھکا دیا، بچھا دیا، عرض کی یا رسول اللہ اپنا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھیں۔ حضور نے اپنا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھا ہے، سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھا، اور حضور نے آنکھیں بند کر لی۔ یہاں روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے آرام فرمایا، سو گئے، تو لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں حضور نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ تو صدیق اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غلام جاگ رہے، آپ آرام فرمائیں۔ میرے آقا نے آنکھیں بند کر لی، ابو بکر صدیق نے ایڑی رکھی ہوئی ہے، اب وہ اندر سانپ ہے ایک، اندر ایک، لیکن خدا کی قسم وہ آستین کا سانپ نہیں تھا، وہ آستین کا سانپ نہیں تھا کہ بن کے سنی کام دوسرے کرے، کہلائے شہنشاہ سنت، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا فلاں ڈمکا، اور کام دوسرے کرے۔ علامہ صاحب معذرت، تو آستین کا سانپ نہیں تھا، سنی ہو اور سنی بن کے رہو، وگرنہ کھل کے اعلان کر دو بھائی ہم تمہارے نہیں، کھل کے اعلان کر دو۔ پاکستان میں تو ویسے جمہوریت ہے، یہاں کون سا بوری میں بند کر کے سمندر میں ڈال دینا ہے، پاکستان میں تو ویسے جمہوریت ہے، یہاں کون سا بند کر کے سمندر میں ڈال دینا، کہہ دو بھئی ہم نہیں ہیں تمہارے۔ تو جو سنی ہو وہ سنی ہی بن کے رہے، آستین کا سانپ نہ بنے۔ وہ سانپ ضرور تھا لیکن خدا کی قسم وہ آستین کا سانپ نہیں تھا۔
ابو بکر صدیق نے ایڑی رکھی ہوئی، اب وہ سانپ پہلے اپنا سر رگڑ رہا ہے، لیکن ابو بکر ایڑی اٹھا دیں سانپ کے رگڑنے سے، نیا اٹھائی، سامنے ڈنک مارا، ایک مارا، دو مارا، جب وہ زہر کا اثر ہوا تو آپ نے جنبش تک نہ کی تاکہ آرام مصطفیٰ میں خلل واقع نہ ہو جائے، جنبش تک نہ کی آرام مصطفیٰ میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر سے تکلیف برداشت نہ ہوئی، ناقابل برداشت ہو گئی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور چہرہ مصطفیٰ کے بوسے لینے لگ پڑے، حضور کے چہرے کے بوسے لینے لگ پڑے۔ میرے آقا نے آنکھیں کھول دی، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ بل میں کوئی زہریلی چیز ہے، اس کے ڈنگ کے زہر کی شدت کی وجہ سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وہ ٹانگ دکھا، جب ٹانگ دکھائی حضور اپنا لعاب مبارک تھوک مبارک لگایا۔ ابو بکر کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کی وجہ سے دوسری ٹانگ میں تو تکلیف ہوتی تھی، لیکن جس ٹانگ پر میرے آقا نے لعاب لگایا تھا بڑھاپے میں بھی کبھی اس پر تکلیف نہ ہوئی۔ لگاؤ بھائی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ابھی نعرے لگانے کی باری آتی ہے، آہستہ آہستہ چلتے رہیں، ٹائم کی قلت تو نہیں ہے؟ تمہارے پچھلے قرض بھی کچھ سر پہ تھے میرے۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، بے اختیار نکل پڑے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک لگایا، ٹانگ درست ہو گئی۔ معارج النبوہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، چھوٹا سا آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ایک سانپ کا گزر ہوا۔ وہ سانپ کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام مجھے یہ بتاؤ کہ غار سور یہ کس طرف ہے؟ غار سور مکہ کی پہاڑیاں یہ کس طرف ہیں؟ اللہ نے قوت گوئی عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سانپ تیرا غار سور سے کیا تعلق؟ تیرا غار سور سے کیا تعلق؟ کہا کہ مجھے 600 سال ہو چکے ہیں، جو بھی میں نے اپنی حیات میں نبی پائے وہ سب کے سب نبی اس نبی آخر الزمان کی مدح کرتے تعریف کرتے پائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس نبی آخر الزمان کی تعریفیں سن سن کر اب یہ ان سے مجھے محبت ہو گئی، اور محبت اب عشق میں تبدیل ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تو دیکھوں وہ والضحیٰ کا چہرہ کیسا ہے، میں بھی تو دیکھوں وہ واللیل والی زلفیں کیسی ہیں۔ میں نے سنا ہے، انبیاء سے سنا ہے کہ وہ نبی ہجرت کرتے ہوئے غار سور میں قیام کریں گے۔ میں چاہتا ہوں غار سور میں جا کے چھپ جاؤں، جب وہ تشریف لائیں میں بھی تو دیکھوں کہ سارے نبی جن کا قصیدہ پڑھتے ہیں وہ ہے کیسے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ میرے اور ان کے زمانے کے درمیان 600 سال مزید پڑے، 600 سال ابھی مزید پڑے ہیں، تو تو اب جائے گا، تجھے کیا پتا کہ 600 سال تو نے زندہ بھی رہنا ہے یا مر جانا ہے؟ کیا پتا زندہ بھی رہنا ہے یا مر جانا ہے؟ سانپ کا جواب سنیں، اللہ ایمان گرما دیتا ہے۔ سانپ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں جاؤں گا، اگر دیکھ لیا تو سبحان اللہ، دیدار ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، اگر مر بھی گیا تو کل کو کہوں گا تو صحیح یا رسول اللہ میں بھی آپ کے رستے میں شہید ہوا تھا۔ اللہ اکبر، میں بھی تو نام لکھواؤں نا، پھر میں بھی تو نام لکھواؤں نا۔ اب یہ نام کس طرح لکھے جاتے ہیں یہ بھی آپ سے عرض کروں۔ جب کفار بھی غار سور پر پہنچے نا، غار سور کے بالکل دہانے کے اوپر پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر یہ کفار یوں نیچے دیکھتے نا تو ہمارے سر ان کو نظر آ جاتے، شاہ جی ہمارے سر نظر آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت پیدا فرمایا، ایک درخت پیدا فرمایا، اور پھر ایک مکڑی کو حکم دیا مکڑی جالا بون دے
مکڑی نے جالا بون دیا، اللہ نے کبوتری کو حکم دیا کبوتری جا 2 انڈے دے کر آ، کبوتری یہ جالے میں 2 انڈے دے دیے۔ اب کفار کہنے لگے ایک دوسرے کو کہ اندر تو جا کر دیکھو نا غار کو۔ جب وہ گیا جا کر دیکھا کہ جالا ہے، اندر کبوتری بیٹھی ہے، جالے کے اوپر 2 انڈے دیے ہیں، واپس پلٹ کر کہنے لگا اگر کوئی یہاں سے گزرتا تو جالا ٹوٹ جاتا۔ سمجھ رہے بات؟ یہاں سے کوئی گزرتا تو جالا ٹوٹ جاتا۔ جالا سلامت ہے، کبوتری کے انڈے بھی جالے پر معلق ہیں، پتہ چلا کہ جالا بولے نہیں ٹوٹا تو وہ کوئی اندر بھی نہیں گیا۔ حضور علیہ السلام نے جب کبوتری کے 2 انڈوں کا نام سنا نا، کس کا؟ کبوتری کے 2 انڈوں کا نام سنا، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، جمع جواب میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس کبوتری کی نسلوں کو حرم میں آباد کر دینا، حرم میں آباد کر دینا۔ اپنے ایمان سے کہو، مکے جاتے ہو پلٹ کر کبوتر چوک پر آتے ہو، مدینے جاتے ہو پلٹ کر کبوتر چوک پر آتے ہو، وہاں کبوتر نظر آتے نہیں آتے؟ یہ اسی نسل سے ہیں جس کبوتری نے مصطفیٰ کا دفاع کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اب یہ کبوتری کون سی نسل سے تھی؟ بتائیں کون سی نسل سے تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈالنے لگا نا، 40 دن حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع ہوئی، آگ بھڑکائی تو زیادہ بھڑک گئی۔ اب نمرود بھی منہ اٹھا کے دیکھے کہ آپ کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر اب آگ میں ڈالے کون؟ تو جب نمرود پریشان ہوا تو ایک شیطان بوڑھے کی شکل میں نمرود کے پاس آ کر کہنے لگا اے نمرود پریشان کیوں ہے، تیرا باپ موجود جو ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ آگ زیادہ بھڑک گئی، تپش اتنی زیادہ ہے کہ قریب جائے کون، تو لہٰذا اندر کیسے ڈالیں ابراہیم علیہ السلام کو؟ تو وہ تو واقعتاً باپ تھا، تو اس نے ایک توپ ایجاد کر دی۔ تو اس دنیا کے اندر سب سے پہلی توپ اسی مردود شیطان نے ایجاد کی تھی۔ توپ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا تو پھر آپ یوں آگ میں آئے۔ اللہ فرماتا ہے یا نار کونی بردم و سلاما، اے نار میرا ابراہیم آیا ہے ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی بھی ایسی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچے، بلکہ بردم و سلاما، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ کون سی ٹھنڈی ہونا بولیے؟ سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ یہ اٹھا کہا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جانا۔ اب مجھے بتائیں کہ جس آگ کو اپنے ایمان سے بتانا ہے، جس کو بات سمجھ آ جائے نا آخر کے اندر وہی بولے، فقط جسے بات سمجھ نہ آئے تو خام خانہ بولے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو وہ آگ جو 40 دن لکڑیاں جمع کر کے بھڑکائی گئی تھی کہ جس کی تپش اتنی تھی کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ ایک کبوتر چونچ میں پانی لیتا اور اوپر فضاؤں میں اڑ جاتا، چونچ میں پانی لیتا اور اوپر فضاؤں میں اڑ جاتا، اوپر ہواؤں میں جا کر وہ قطرہ جو چونچ میں ہوتا وہ ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے اوپر سے ڈالتا۔ مجھے بتائیں آگ کی جو شدت تپش ہے وہ قطرہ نیچے آ پاتا ہوگا؟ نہ، وہ تو ویسے ہی ہواؤں میں جل کر بھسم ہو جاتا ہوگا۔ تو اس کبوتر سے کسی نے پوچھا ہے کبوتر بات بتا کہ تیرے چونچ کے قطرے سے 40 دن کی لکڑیوں سے جلائی جانے والی آگ بجھنے والی نہ تھی، پھر بھی تو یہ ناکام کوشش کیوں کرتا تھا؟ کبوتر کہنے لگا بندہ خدا پتہ مجھے بھی ہے، پتہ مجھے بھی ہے، میرے قطرے سے یہ آگ بجھنے والی نہیں، لیکن قیامت میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے دفاع کرنے والوں میں سے تھا۔ اے باری تعالیٰ تیرے نبی کی عظمت کی حفاظت کرنے والوں میں کبوتر بھی شامل تھا۔ اب مجھے بتائیں وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہمارے باہر نکلنے سے کیا ہوگا، ہمارے ختم نبوت کے نعرے لگانے سے کیا ہوگا،
ہمارے یہ دھرنے دینے سے کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ حکومت تو ٹس سے مس نہیں ہو گئی، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ مجھے بتاؤ، کم سے کم پتا تو یہ بھی تھا کبوتر کو کہ میری چونچ کے قطرے سے کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن اس نے یہ عمل کیا تاکہ بروز محشر عرض کر سکے اے باری تعالیٰ میں وہی ہوں جس نے تیرے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا تھا۔ نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، اپنی جان ضرور پیش کر دے، اپنا وقت ضرور پیش کر دے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اب یہاں میں ایک چھوٹی سی اور بات بتاتا ہے، چلو بات ادھوری رہ جائے گی بیچ میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نا، اب وہ آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ قریب کوئی جا سکتا؟ بولیے مجھے بتائیں، چھپکلی اس دیوار پہ بیٹھی ہو، وہاں سے وہ پھونک مارے مجھ تک پہنچے گی؟ اس پہلے شخص تک پہنچے گی؟ بولے پہنچے گی؟ اس کی پھونک سے آگ بھڑکتی۔ اب وہ چھپکلی بھی آئی ہے، کبوتر آیا ہے تو چھپکلی بھی آئی ہے، آ کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دور سے پھونکے مارنے لگ پڑی کہ بھڑکے یہ۔ بخاری میں میرے آقا نے فرمایا چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارو زیادہ ثواب ملتا ہے، دوسری میں مارو اس سے کم ملتا ہے، تیسری میں مارو اس سے کم ملتا ہے۔ بعض روایت محدثین نے کہا پہلی میں 100، دوسری میں 50، تیسری میں 25۔ مجھے بتاؤ، میں آپ سے نعرہ نہیں لگوانا کسی نے، صرف اپنے ضمیر کی آواز سے میری ہاں میں ہاں ملانی ہے، ضمیر کی آواز سے۔ مجھے فقط یہ بتاؤ اے چک جھمرا والو، پتہ کبوتر کو بھی تھا، پتہ کبوتر کو بھی تھا کہ میرے چونچ کے قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں پتہ چھپکلی کو بھی تھا کہ میری پھونک سے آگ بھڑکنے والی نہیں۔ چھپکلی نے اپنا کام کیا، کبوتر نے اپنا کام کیا۔ اللہ نے کبوتر کی نسلوں کو اپنے حرم میں آباد کیا اور چھپکلی کی قیامت تک نسلوں کے بارے میں فرمایا اسے مارو اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ارے پتا چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مبتلا ہو، حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے والا ہو، رب اس کی نسلوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور اگر کوئی گستاخ ہو تو رب اس کی نسلوں کو بھی اسی راہ پہ لگاتا ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو، ہم نے اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنانا ہے یا گستاخ بنانا ہے؟ اگر آج ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، اگر آج ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ مت سوچنا کہ ہماری نسلوں میں محمود غزنوی پیدا ہو جائیں گے، یہ مت سمجھنا ہماری نسلوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا، یہ مت سمجھنا کہ ہماری نسلوں کے اندر کوئی مرد مجاہد پیدا ہو جائے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم خود کو مسئلہ ختم نبوت اور مسئلہ ناموس رسالت کے لیے پیش کر دیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا۔ کیا عقیدہ ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، ارے بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر اس کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہندی تیرے جان نثار۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو، باپ سامنے آیا، بولو آیا، کہا یا رسول اللہ افسوس کہ تلوار نہیں تھی۔ بیٹا سامنے آیا،
کہ ابا جان آپ آتے، آپ میرے سامنے آئے، میں نے تلوار روک لی. میرے ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر تو آتا تو ذرا سر تن سے جدا کر دیتا. عمر فاروق کے پاس ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان آیا یہودی کے ساتھ لین دین کے مسئلے پر، آ کر کہنے لگا اے عمر مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں. عمر نے فرمایا تجھے میرے آقا کا فیصلہ منظور نہیں؟ تجھے میرے آقا کا فیصلہ منظور نہیں؟ فداخل البیت واخذ السیف، گھر میں گئے، تلوار پکڑی، واپس آ کر ایک ہی وار میں سلطن سے جدا کر دیا. یہ نہ دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہلاتا ہے، یہ نہ دیکھا عمر نے نماز حضور کے پیچھے پڑھتا ہے. آج ہم کہتے ہیں وہ بھی تو اللہ کا نام لیتا ہے نا، وہ بھی تو حضور کا نام لیتا ہے نا. مجھے یہ بتا کہ جس کا سر تن سے عمر نے جدا کیا تھا وہ کیا مسجد نبوی میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ آج کہتے ہیں کہ وہ جی مسجد نبوی میں ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ بتا. وہ جس کا سر تن سے جدا کیا تھا نماز مسجد نبوی میں پڑھتا، اور پڑھتا بھی کس کے پیچھے؟ امام الانبیاء کے پیچھے. پڑھتا بھی کس کے پیچھے؟ پتا چلا نمازیں فقط پڑھے تو کچھ بھی حاصل نہیں. پتا چلا سجدے پہ سجدہ کیے جائے فقط تو کچھ بھی حاصل نہیں. نمازیں، سجدے، حج، زکوٰۃ تبھی قبول ہے خدا کی قسم جب دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہو. حضور بخاری مسلم کی حدیث پاک، میرے آقا صلح کروانے چلے گئے. علامہ صاحب آقا صلح کروانے دو قبیلوں کے درمیان چل پڑے. شاہ جی حضور کو آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو بکر آپ آگے بڑھیں نماز پڑھا دیں. حضور کو تاخیر ہو گئی، بولے آگے بڑھے. حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر تکبیر ہوئی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوگی. مجھے آپ بتائیں کہ جو بندہ قبلے کی طرف رخ جس کا ہو تو پیچھے کون کھڑا ہے پتہ چلتا ہے؟ میں یہاں کھڑا ہوں، اب میرا رخ اس طرف ہے، اب پیچھے صف میں کون کھڑا ہے مجھے پتہ چل جائے گا؟ وہ تو حضور ہے نا کہ وہ کہتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. بات حضور کی نہیں ہو رہی، بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. ان کی تو شان ہی پھر جدا ہے نا، ان کی تو شان ہی پھر. صدیق اکبر کھڑے ہوں یا کوئی بھی کھڑا ہو، یوں نماز پڑھا رہا ہو، پیچھے پتہ چلے کون آیا. نماز پڑھا رہے ہیں، حضور صفیں چیرتے ہوئے پیچھے سے پہلی صف میں آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگ پڑے. تصفیق، اب تو تسبیح کہتے ہیں نا، اللہ اکبر تکبیر یا تسبیح کہتے ہیں، تو اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے صحابہ، اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ابو بکر صدیق کو بتا رہے تھے کہ حضور آ گئے. کیا بتا رہے تھے؟ مجھے بتاؤ صحابہ کو کیسے پتا چلا حضور آ گئے؟ پوچھو نا ان سے، ان بدبختوں سے پوچھو نا کہ تم تو کہتے ہو نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو اس سے بہتر یہ کہ گدھے کا آ جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے ملعونو، لعنتیو، صحابہ کی نماز قبول تب ہوتی تھی جب دل میں یاد مصطفیٰ ہوتی تھی. صحابہ دیکھ رہے ہیں، صدیق آگے کھڑے. جب تالیوں کی آواز بڑھی نا، تالیوں کی آواز بڑھی، تصفیق کی آواز بڑھی، ابو بکر صدیق، بخاری کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں. ابو بکر صدیق التفت رسول، التفت فرآ رسول اللہ. ابو بکر صدیق نے چہرہ موڑا، چہرہ موڑا اور حضور کو دیکھا، الٹے قدم پیچھے آ گئے، پیچھے آ گئے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر آگے